السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مرزا غالب کا قصیدہ در منقبت حضرت علی کی تشریح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قصیدہ ہے دہر جز چلوائے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ تو اس قصیدے کی تشریح کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اشعار کی تشریح آج ہم کر لیں۔ دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ تو دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں، سوائے اس اکیلے معشوق کے جلوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زمانہ جو ہے دہر کہتے ہیں زمانے کو، جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں، کہ یہ زمانہ اس اکیلے معشوق کے جلوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پورا زمانہ جو ہے اس اکیلے یعنی اللہ رب العالمین کا صرف ایک جلوہ ہے۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ کہہ رہے کہ ہم کہاں ہوتے اگر حسن جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہ کرتا تو پھر ہمیں تخلیق نہ کرتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے خود کو دیکھنا چاہا، لہٰذا اس نے ہماری تخلیق کی۔ ہماری تخلیق کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی تھا، خود کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے کہ بے دلی ہائے تماشا کی نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ کہتے ہیں کہ بے دلی ہائے تماشا، کہ ہائے افسوس ہائے تماشا کہ ہم نے کس طرح سے اس دنیا میں بے دلی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، کہ نہ ہی ہم نے اس دنیا سے کوئی عبرت حاصل کی، نہ ذوق، نہ ہی ہم نے اس دنیا سے لطف و مزہ لیا، لطف اندوز ہوئے۔ یعنی ہم اس دنیا میں بے دلی کے ساتھ جیے ہیں، نہ ہی ہم نے اس دنیا میں کوئی عبرت حاصل کی ہے، اور نہ ہی ہم نے اس دنیا سے لطف لیا ہے، لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین، اور ہماری لاچاری یہ ہے، بے کسی یہ ہے کہ ہمیں نہ دنیا کی خواہش ہے اور نہ ہی دین کی خواہش ہے۔ نہ ہم دنیا کی ہی طرف راغب ہیں اور نہ ہی دین کی ہمیں تمنا ہے۔ تو ہم ان دونوں جگہوں پہ ہم ہارے ہوئے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہرزہ ہے نغمائے زیر و بم ہستی و عدم، زیر و بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینہ فرق جنون و تمکین۔ ہرزہ کہتے ہیں بیہودہ بات، لغو بیہودہ ہے، بیکار ہے۔ کہتے ہیں کہ زیر و بم اتار چڑھاؤ، ہستی زندگی، عدم موت یعنی غیر موجودگی کو کہتے ہیں۔ یعنی زندگی اور موت کے اتار چڑھاؤ کا نغمہ، کیا کہتے ہیں کہ ہم جو زندگی کے موت اور زندگی اور موت کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں، اس کا جو نغمہ کار ہیں، یہ ساری باتیں بیکار کی ہیں، بیہودی باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں لغو ہے آئینہ فرق جنون و تمکین۔ جنون کہتے ہیں کہ یعنی انسان جو ہوش مند نہ ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، اور تمکین یعنی جو ہوش مند ہے، عزت و وقار والا ہے۔ یہاں پہ مثال ہے کہ ہوش مندی کی حالت میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوش مند میں اور ایک وہ انسان جو بے ہوشی کی حالت میں، ان دونوں میں بھی فرق کرنا بیہودی بات ہے، لغو ہے، بیکار ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کے موت اور زندگی اور موت کے اتار چڑھاؤ کے نغمے گانا بھی بیہودہ بات ہے، ہرزہ ہے، اور ایک ہوش مند اور ایک جنون جس کے اوپر طاری ہے، ان دونوں میں یہ فرق کرنا لغو ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نقش معنی ہما خمیازائے عرض صورت۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آگے اگلا مصرع ہے کہ سخن حق ہما پیمانۂ ذوق تحسین۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقش معنی یعنی جو معنی کی صورت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو معنی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہما خمیازائے عرض صورت، یہ اپنے ظاہری صورت کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کے باطن کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے باطن کے اندر کیا ہے۔ یعنی ہمیں جو یہ معنی نظر آ رہا ہے، معنی کی جو صورت نظر آ رہی ہے، وہ صرف اس کی ظاہری ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سخن حق ہما پیمانۂ ذوق تحسین، اور یہ جو لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں، حق باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے اندر کیا ہے، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں، حق باتیں پہنچائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں،
ان کو नेकोकार में गिने, इनको जाहिद व आबिद में गिने, इनको अच्छे इंसान के पुकारें। ये इनके अंदर रिया है, जो रिया के तौर पे ये लोग दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि सुखन हक, ये जो हक बातें कर रहे हैं, इनकी वजह ये है कि ये तहसीन के ख्वाहिशमंद हैं, ये तारीफ़ के ख्वाहिशमंद हैं। 5वां मिसरा है कि लाफ़े दानिश गलत, लाफ कहते हैं दावा, लाफ़े दानिश अक्लमंदी का दावा गलत, कहते हैं कि अक्लमंदी का दावा करना गलत है। व नफ़े इबादत मालूम, और हमें अपनी इबादत की कितनी मुफीद है, कितनी नफ़ा बख्श है, वो भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इबादत कैसी है। हम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं, वो इबादत अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, या उसके अंदर रिया है, नमूद का दखल है, या हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हमारा ये नेकोकार होना असल में हम हैं या लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी इबादत कैसी है, हम जानते हैं कि उसकी वो कितनी नफ़ा बख्श हमारे लिए है, क्योंकि हमने जिस तरह से उस इबादत को अदा करनी थी, हमने उस तरह से उस इबादत नहीं की है। और कहते हैं कि दुर्दियक सागरे गफलत है चे दुनिया बची, दुर्दियक कहते हैं तिलछट को, तिलछट जब हम ये सागरे गफलत, सागर कहते हैं शराब, तो गफलत की शराब की एक तिलछट है, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो दीन और दुनिया में हम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम दीन और दुनिया दोनों में गफलत बरत रहे हैं। ना ही हमने दुनिया की तरफ इतने रागिब हो गए कि हमने बहुत दुनिया हासिल कर ली हो, और ना ही हम दीन की तरफ रागिब हैं कि हमने अल्लाह से इतनी लौ लगा ली हो कि हम एक मोमिन के रुतबे तक आ जाएं, एक वली के रुतबे तक आ जाएं। तो कह रहे हैं कि हम अक्लमंदी का दावा करना गलत है, और हमने अपनी इबादत कितनी नफ़ा बख्श है वो भी हम जानते हैं। और हमारी जो दुनिया है, हमारा जो दीन है, ये गफलत के सागर के तिलछट के मानिंद है, यानी हम दोनों जगह पर गफलत बरत रहे हैं। अगला 6वां मिसरा है कि मिसले मजमून वफ़ा बाद बदस्ते तस्लीम सूरत नक्शे कदम खाक बफरक़े तमकीन। कहते हैं कि वफ़ादारी का जो मजमून है, वफ़ा का जो मजमून है, वो मुट्ठी में हवा के मानिंद है। बात कहते हैं हवा, दस्त माने मुट्ठी, हाथ, तस्लीम कहते हैं कि हवा में बंद मुट्ठी में, एक मुट्ठी में हवा के मानिंद है। ये वफादारी का जो मजमून है एक ऐसा है जैसे कि मुट्ठी में हवा बंद कर दी जाए, तो हवा तो मुट्ठी में बंद नहीं की जा सकती। तो वही कह रहे हैं कि आज यहाँ पे वफा कहीं बची नहीं है, क्योंकि वफादारी का जो मजमून है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वफादारी इस दुनिया में नहीं बची है। कह रहे हैं कि जो वफा का मजमून है वो मुट्ठी में हवा के मानिंद है, यानी वो बची नहीं है। और सूरत नक्शे कदम खाक बफरक़े तमकीन, और कह रहे हैं कि हम ये जो इज़्ज़त व वक़ार वालों का फ़र्क कर रहे हैं कि ये लोग इज़्ज़त वाले हैं, ये लोग जलाल वाले, वक़ार वाले हैं, ये लोग, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि नक्शे कदम के मानिंद है, ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर नक्शे कदम के मानिंद है, जिसका जो वो है, यानी वो हमेशा रहने वाला नहीं है। ये जो इज़्ज़त व वक़ार वाले लोग हैं, इनका इज़्ज़त व वक़ार हमेशा नहीं रहेगा। यानी सूरज जैसे उनका इज़्ज़त व वक़ार जो है, ये इज़्ज़त व वक़ार वाले जो लोग हैं, उनका ये जो इज़्ज़त व वक़ार है वो खाक पे नक्शे कदम के मानिंद है। ये जो खाक पे नक्शे कदम होता है बहुत ही जल्द मिट जाता है, या उस नक्शे कदम पर किसी और कदम का नक्श पड़ जाता है तो वो बहुत देर तक बाकी नहीं रहता। तो वो कह रहे हैं कि किसी इज़्ज़त व वक़ार पे फ़र्क करना ऐसा ही है जैसा कि मिट्टी पर नक्शे कदम की सूरत जो है, शक्ल है। कह रहे हैं कि इश्क बेरब्ती शीराज़ाए अज़ाए हवास वस्ल ज़ंगारे रुख आईनाए हुस्न यकीन। कहते हैं इश्क बेरब्ती शीराज़ाए हवास। कहते हैं कि इश्क जो है इंसान के हवासे खमसा के बिखराव का नतीजा है। इंसान के जब हवासे खमसा जो हैं वो जब बिखर जाते हैं तो इंसान को इश्क में मुब्तला हो जाता है। यानी हवासे खमसा में जब रब्त नहीं होता तो इसको इश्क कहते हैं। यानी जब हवासे खमसा में रब्त ना हो तो इसी को इश्क कहते हैं। और आईना में जो हसीन सूरत जो है ये जंग की वजह से नज़र आती है। यानी जो आईने में वस्ले जंगारे रुखे आईना हुस्न यकीन, और ये जो हसीन सूरत जो आईने में नज़र आ रही है वो किस वजह से नज़र आ रही है? जंग की वजह से नज़र आ रही है। और कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे आशिक होते तो आप वस्ल की तमन्ना नहीं करते। कहते हैं कि इश्क जो है ये
ہمارے حواس خمسہ کے بکھراؤ کا نتیجہ ہے، اور یہ جو حسین صورت آئینے میں نظر آ رہی ہے وہ زنگ کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم سچے محبوب و سچے عاشق ہوتے تو اپنے محبوب سے وصل کی تمنا نہیں کرتے۔ ایک سچا عاشق دور سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ وہ قریب سے کرتا ہے۔ 8ویں مصرے میں ایک تلمیحی یہ مصرع شعر آ گیا، 8واں شعر جو ہے، کوہ کن گرسنا مزدور طرب گاہ رقیب، بے ستوں آئینہ خواب گران شیریں۔ یہ فرہاد و شیرین کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوہ کن پہاڑ توڑنے والا، گرسنا کہتے ہیں پہاڑ توڑنے والا، مستور طرب گاہ رقیب، رقیب کے محل کا ایک مستور تھا، بھوکا مستور تھا۔ ایک بھوکا مستور کون ہے؟ پہاڑ توڑنے والا اپنے رقیب کے محل میں ایک بھوکا مستور تھا۔ یعنی یہ فرہاد کی طرف اشارہ ہے کہ فرہاد جو رہتا ہے اپنے رقیب کے محل میں ایک بھوکا مستور ہوتا ہے۔ کہہ رہے کہ اور یہ بے ستون آئینہ خواب گران شیریں، اور جو بے ستون پہاڑ ہے وہ شیرین کے غفلت کے باعث تھا۔ اور یہ جو بے ستون پہاڑ ہے، آئینہ خواب گران شیریں، شیرین کی خواب غفلت کی وجہ سے یہ بے ستون پہاڑ تھا، کیونکہ وہ شیرین اگر غفلت نہیں برتتی تو اسے پہاڑ نہیں توڑنا ہوتا۔ یہ جو فرہاد نے پہاڑ توڑا تھا، اگر شیرین نے اس سے غفلت نہیں برتی ہوتی تو فرہاد کو بھی یہ پہاڑ نہیں توڑنا ہوتا اور اپنے رقیب کے محل میں ایک بھوکے مستور کی طرح نہیں رہنا ہوتا۔ آگے کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیر، کس نے پایا اثر نالے دل ہائے حزیں۔ کہتے ہیں کہ وفاداروں کے دل کا شعلہ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا نفس اہل وفا، اہل وفا آتش خیر، اہل وفا کے نفس کا جو شعلہ ہے وہ کس نے دیکھا ہے؟ یعنی ایک انسان وفا کی راہ پر کن کن مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اس کی کس کو خبر ہے؟ اور کہتے ہیں کہ کس نے پایا اثر نالے دل ہائے حزیں، اور جو لوگ غم میں مصیبت میں آہو بکا کر رہے ہیں اس کا اثر دوسروں پر کہاں پڑ رہا ہے، دوسرے اس سے کہاں متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی جو اہل وفا ہیں، وفادار لوگ ہیں، ان کے دلوں کا جو جوش ہے، ان جوش کو کس نے دیکھا ہے؟ ان کی یعنی کہ انسان جو وفا کے راستوں پر چل رہے ہیں، وفا کے راستوں پر جو مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، ان جد و جہد کو کس نے دیکھا ہے؟ اور جو لوگ آہو بقا کر رہے ہیں، جو لوگ غم میں مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کے غم سے، ان کی آہو بقا سے کس کو اثر پڑ رہا ہے؟ دوسرے اس سے کہاں متاثر ہو رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ سامع زمزمائے اہل جہاں ہوں لیکن، سامع زمزمائے اہل جہاں ہوں لیکن، نہ سرو برگ ستائش نہ دماغ نفری۔ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کی ساری اچھی بری باتیں، یا وہ کوئی نغمہ گا رہے ہوں یا دین و دنیا کی کوئی بھی باتیں کر رہے ہوں، میں ان باتوں کا سننے والا ہوں، سامع ہوں۔ سامع زمزمائے اہل جہاں، اہل جہاں کی تمام باتوں کا، اچھی بری باتوں کا میں سننے والا ہوں، لیکن نہ سرو برگ ستائش نہ دماغ نفری، کہ میں چنار کے پتے کی تعریف، چنار کا پتا جو ہوتا ہے، نہ سرو جو چنار کا، سرو برگ ستائش، برگ ستائش یعنی جو چنار کا پتا ہوتا ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے، اور نہ میرا دماغ، نہ دماغ نفری، اور نہ میرا دماغ کسی سے نفرت کر رہا ہے۔ یعنی میں کسی کی اچھی باتوں کو یا بری باتوں کو سن کر میں کسی سے نفرت نہیں کر رہا ہوں، یا میں دنیا والوں کی اچھی اور بری باتوں کو سننے والا ہوں، چاہے وہ خیر کی باتیں کر رہے ہوں، چاہے وہ بری باتیں کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی نغمہ گا رہے ہوں، لیکن میرا دماغ جو ہے ان کی باتوں کو سن کر نفرت نہیں کر رہا ہوں، ان سے نفرت میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن نہ سرو برگ ستائش، لیکن یہ جو چنار کا جو پتا ہوتا ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ 11ویں شعر میں کہتے ہیں کہ کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ ایازن باللہ، اپنی بات کرتے ہیں پھر یہاں پہ غالب کی، یک قلم خارج آداب وقار تمکین، کہ میں کس قدر بے خدا باتیں کرنے والا ہوں، ایازن باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤں، اللہ کی پناہ کہ میں کس قدر یہ جو باتیں کر رہا ہوں، بے خودی باتیں میں کر رہا ہوں۔ یک قلم خارج آداب وقار تمکین، کہ میں پورا کا پورا جو عزت و وقار کے آداب ہے اس سے میں نکل چکا ہوں۔ یک قلم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا خارج ہو گیا ہوں عزت و وقار کے آداب سے، میں جو اس طرح کی بیہودے باتیں کر رہا ہوں، میری یہاں یہ کہہ لیں کہ یہ میری قلم جو ہے عزت و وقار کے آداب سے خارج ہو چکی ہے، یا یہ کہ میں پوری کی پوری طرح سے عزت و وقار کے آداب سے خارج ہو گیا ہوں، کس قدر میں بیہودی باتیں کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ نقش لاحول لکھ
اے خامہ ہزیاں تحریر یا علی عرض کر اے فطرت وسواس یقین. تو یہ اے خامہ ہزیاں تحریر، اے بےہودہ باتیں لکھنے والی قلم. خامہ کہتے ہیں قلم کو، ہزیاں یعنی بےہودہ تحریر کرنے والی، بےہودہ تحریر، بےہودہ باتیں لکھنے والی قلم. نقش لاہور لکھ، لاہور کا نقش بنا، لاہور لکھ یعنی کہ لاہور پڑھ، لاہور لکھ، اپنی قلم سے یہ کہہ رہے ہیں. اور یا علی عرض کر اے فطرت وسواس یقین، اور وہم و وسوسے میں پڑھنے والی اے فطرت، اے وہم و وسوسے میں پڑھنے والی طبیعت. علی علی یا علی علی کا عرض کر، یا علی علی کا ورد کر، تاکہ یہ جو تیرے اوپر جو وسوسہ پڑ رہا ہے، تو وسوسے میں داخل ہو رہا ہے، یہ وسوسہ تجھ سے دور ہو جائے. پھر کہتے ہیں کہ مظہر فیض خدا جان و دل ختم رسول. کہتے ہیں کہ یہ علی، حضرت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسا کہ یہ قصیدہ در منقبت حضرت علی ہے کہ یہ حضرت علی جو ہیں خدا کے فیض کو ظاہر کرنے والے ہیں. جان و دل ختم الرسول، اور یہ ختم الرسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان و دل ہیں. قبلہ آل نبی، آل نبی کا قبلہ ہیں. کعبہ ایجاد یقین، اور اہل یقین کا یہ کعبہ ہے، جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ کعبہ ہیں. ہو وہ سرمائے ایجاد جہاں گرام خرام، ہر کف خاک ہوا گردہ تصویر زمین. کہہ رہے کہ جہاں گرام خرام، جہاں بھی یہ چلتے پھرتے ہیں، جہاں بھی یہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ سرمایہ ایجاد ہو جاتا ہے کہ ہر کف خاک ہوا، کہ وہاں کی ہر جو خاک ہے، مٹھی بھر جو خاک بھی ہے، وہ بھی جو ہے زمین کی تصویر کا ایک خاکہ بن جاتی ہے. گردہ کہتے ہیں کہ وہ جو مصور جو استعمال کرتے ہیں، جو پاؤڈر مصور استعمال کرتے ہیں تصویروں کو بنانے کے لیے، یا گردہ کو خاکہ بھی کہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ جہاں بھی یہ چلتے پھرتے ہیں وہاں پہ وہ سرمایہ ایجاد ہو جاتا ہے کہ وہاں کی زمین کی جو خاک ہے، جو مٹی ہے، وہ زمین کی تصویر کا پاؤڈر بن جاتی ہے، جس کے ذریعے سے مصور جو ہے تصویر کشی کرتا ہے. جلوہ پرداز ہوں نقش قدم اس کا جس جا، وہ کف خاک ہے ناموس دو عالم کی امی. کہہ رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم، ان کے قدم کا نقش جس جگہ پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، جس جگہ بھی جلوہ کرتا ہے، جلوہ پڑتا ہے، جہاں پہ پہنچتا ہے ان کا نقش قدم، وہ کف خاک ہے ناموس دو عالم کی امی. تو وہ جو جس جگہ ان کا نقش قدم پڑا ہے، وہاں کی جو مٹی ہے، مٹی بھر خاک جو مٹی ہے، وہ بھی دونوں عالم کے عزت و آبرو کی ناموس سے، ناموس کہتے ہیں عزت و آبرو، دونوں عالم کے عزت و آبرو کی امین ہے، امانت دار ہے. کہتے ہیں کہ نسبت نام سے اس کی ہے اس کی ہے یہ رتبہ کی رہے ابداً پشت فلک خم شدائے ناز زمین. کہہ رہے ہیں کہ نسبت نام سے، ان کے نام کی نسبت سے، حضرت علی کی نام کی نسبت سے یہ زمین کو رتبہ حاصل ہے کہ ابداً اس کی یہ رتبہ رہے، ابداً کی ہمیشہ ہمیش پشت فلک، فلک کی جو پشت ہے، خم شدائے جھکی ہوئی ہے، ناز زمین، زمین کے ناز میں، زمین جو ہے زمین کے اوپر یہ جو فلک ہے ناز کر رہا ہے، اور اپنے پشت کو، اپنی پیٹھ کو جھکائے ہوئے زمین کی طرف. کیونکہ یہ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نام کی نسبت، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. حضرت علی کا لقب رہتا ہے ابو تراب، اور تراب کہتے ہیں مٹی کو. تو ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور مٹی کہتے ہیں، تراب کہتے ہیں مٹی کو. تو مٹی یعنی زمین. تو کہتے ہیں کہ یہ نام سے جو نسبت ہے، نسبت نام سے اس کی ہے یہ کہ رتبہ رہے. کہنے کہ یہ جو نسبت حاصل ہوئی ہے، اس نام کی نسبت کی وجہ سے ہی، اس مرتبے کی وجہ سے ہی یہ آسمان جو ہے اپنی پشت کو زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہے اور زمین کے اوپر ناز کر رہا ہے. فیض خلق اس کا ہی ہے، اس کا ہی شامل ہے کہ ہوتا ہے صدا بوئے گل سے نفس باد صبا عطر آگی. کہہ رہے کہ یہ ان کے اچھے اخلاق کا ہی فیض ہے، ان کے اچھے اخلاق و عادات کا ہی فیض اس میں شامل ہے کہ جو پھولوں کی خوشبو جو ہے، پھولوں کی خوشبوؤں کی وجہ سے یہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہ ہوائیں جو ہیں ان پھولوں کی خوشبو سے پوری طرح سے عطر آگی ہیں، معطر ہیں، لبریز ہیں، خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ برش تیغ کا اس کی ہے جہاں میں چرچا، قطع ہو جائے نہ سر رشتہ ایجاد کہیں. کہ ان کی تیز تلوار کا پورے جہان میں چرچا ہے، پوری دنیا میں چرچا ہے، اور یہ خوف ہے کہ کہیں جو ایجادات کا سلسلہ ہے، سر رشتہ ایجادات کا سلسلہ ہے، کہیں یہ ایجادات کا سلسلہ ہی منقطع نہ ہو جائے، کٹ نہ جائے.
اور کہتے ہیں کہ کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹوٹے رنگ عاشق کی طرح رونق بت خانہ چین. کہنے کہ ان کا جلوہ ہی ایسا ہے، ایسا کفر کو جلانے والا ہے کہ جس طرح سے معشوق کے سامنے عاشق کا رنگ اترتا ہے، اسی طرح چین کے بت خانے کی رونق ہی محض آپ کے جلووں سے ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹوٹے رنگ عاشق کی طرح رونق بت خانہ چین، کہ ان کا جلوہ ہی ایسا ہے کہ کفر ان کا جلوہ ہی ایسا کفر کو جلانے والا ہے کہ جس طرح سے معشوق کے سامنے عاشق کا رنگ اتر جاتا ہے، اسی طرح سے چین کا بت خانے کی رونق بھی محض آپ کے جلووں سے ختم ہو جاتی ہے. آگے کہتے ہیں کہ جہاں پناہا دل و جہاں فیض رسانہ شاہا وسیع ختم الرسول تو ہی ہے فتوائے یقین. کہتے ہیں کہ جہاں پناہا یعنی کہ جہاں پناہ جو کہتے ہیں کہ اے میرے جان کو پناہ دینے والے، دل و جہاں فیض رسانہ میری جان اور دل کو فیض پہنچانے والے میرے بادشاہ، وسیع ختم الرسول تو ہی نبی کا وسیع ہے. یعنی یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات جو ہے حضرت ابو بکر کو نہیں بلکہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہی اسی کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت ابو بکر کی نہیں حضرت علی کو ہونا چاہیے. یہاں پہ غالب کا بھی عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ وسیع ختم الرسول، تو آپ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں، یعنی آپ کو ہی خلیفہ ہونا تھا. تو ہی ہے بفتوا یقین، ہمارا یقین یہ فتوا دے رہا ہے کہ آپ ہی جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں. باقی کے اشعار بھی ہم کچھ کر ہی لیتے ہیں، 20 مصرے ہو گئے ہیں. جس میں اطہر کو تو تیرے دوش پیمبر ممبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگی. کہہ رہے کہ جس میں اطہر کو تیرے پاک جسم کو پیمبر دوش پیمبر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاندھا تھا وہ ممبر کے طور پر ملا تھا، یعنی آپ ان کے کاندھوں پر تشریف فرما، آپ ان کے کاندھوں پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آپ بیٹھے تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا جو نامی ہے، آپ کا جو مبارک نام ہے، وہ عرش کے اوپر اس کی خوبصورت نگینے کے مانند جو ہے اس پہ نصب کیا ہوا ہے، اس پہ گڑھا ہوا ہے، آپ کا نام عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب. کہنے کہ کون تیری مدح کر سکتا ہے، خدا کے بغیر، اللہ کے بغیر آپ کی تعریف کون کر سکتا ہے. یعنی کہ اور شعلہ شمع مگر شمع پر باندھے آئیں، کہ شمع کا شعلہ ہی دوسرے شمع ہی جلاتا ہے، یعنی شمع کی روشنی کو شمع ہی روشن کر سکتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات کس طرف جا رہی ہے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب، خدا کے بغیر آپ کی مدح، آپ کی تعریف کون کر سکتا ہے. شعلہ شمع مگر شمع پہ باندھے آئیں، کہ جو شمع کا شعلہ ہوتا ہے، یعنی ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، اگر ہمیں دوسرے شمع کو جلانا ہوتا ہے تو ہم اسی شمع کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دوسرے شمع کو ہم جلاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ شمع کا شعلہ ہی دوسرے شعلے کو جلاتا ہے، تو دوسرے شمع میں روشنی بھرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بغیر آپ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. آستہ پر ہے تیرے جوہر آئینہ سنگ، رقم بندگی حضرت جبرائیل امی، کہ آپ کے آستہ کا پتھر جو ہے آئینے کے مانند ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بندگی لکھی ہوئی ہے، یعنی ان کے سجدے کے نشان دکھائی دیتے ہیں. تیرے در کے لیے اسباب نثار آمادہ، خاکیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دن. کہ جو آپ کے در کے اوپر، آپ کی چوکھٹ پر یہ جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی اسباب دیے گئے ہیں خاکیوں کو یعنی انسان کو، جو بھی خدا نے دیے ہیں، یہ جان، یہ دل، یہ دین، یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کو اللہ رب العالمین نے دی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام اسباب جو ہیں، یہ لوگ آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے در پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں کہ تیری مدحت کے لیے ہیں دل و جان و کام و زباں، تیری تسلیم کو ہیں لوح و قلم و دست و جبیں. کہ آپ کی مدحت کے لیے ہی یہ دل، یہ جان، یہ زبان، یہ تمام چیزیں، یہ جسم جو حاصل ہے، یہ صرف آپ کی مدحت کے لیے ہے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے ہے. اور آپ کے تیری تسلیم کو ہیں آپ کو ہی راضی کرنے کے لیے، آپ کو ماننے کے لیے ہی یہ لوح و قلم ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیشانی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی ہی مدحت میں اور آپ کو
منانے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ پھر کہتے ہیں کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، یعنی وہی چیز پھر سے آتی ہے، کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب۔ وہی بات پھر یہاں کہی جا رہی ہے کہ آپ کی مداحی ممدوح خدا، خدا کے ممدوح کی مداحی، یعنی جس کی تعریف خود خدا کر دے، پھر اس کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری، اور جنت کی آرائش، جنت کی جو زینت و آرائش کون کر سکتا ہے، کس سے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے ہی اس جنت کو سجا دیا ہے، اس جنت کو خوبصورت بنا دیا ہے، اب اس میں مزید آرائش، اس میں اب اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو جس طرح سے جنت میں اب کوئی آرائش نہیں، اس طرح سے اب اللہ رب العالمین نے جب ممدوح کی مدح کر دی ہے، اس کی کوئی اور کیا مدح کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جن سے بازار معاصی اسد اللہ، اسد کی سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں۔ اسد اللہ یعنی یہاں پہ اسد اللہ مرزا غالب کا نام بھی تھا، لیکن اسد اللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی تھا۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اسد یہاں پہ پھر انہوں نے اپنا تخلص اختیار کر رہا ہے کہ جن سے بازار معاصی، معاصی کے بازار کا سامان، اسد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شیر حضرت علی، میں گناہگاری کے، معاصی کے جو بازار ہیں، میں اس کا سامان ہے اسد، اس کا یہ سامان ہے اسد۔ اور کہہ رہے کہ جس کے سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں، کہ آپ کے سوا اس کا کوئی خریدار نہیں، اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شوخی عرض مطالب میں ہے گستاخ بہت، ہے تیرے حوصلہ فضل پر از بس کی یقین۔ کہنے کہ جو اب میں اپنے مطالب کو عرض کرنے میں بہت ہی گستاخ ہوں، میں اپنے مطالب کو عرض کرنے میں، یہ بہت ہی طلب کرنے میں بہت گستاخی کرتا ہوں، اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے آپ کے فضل پر، آپ کے فضل کی کشادگی پر یقین کی وجہ سے یہ تمام چیزیں میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ دے دعا کو میرے وہ مرتبہ حسن قبول، کی اجابت کہے ہر حرف پہ 100 بار آمین۔ کہنے کی میری دعا کو وہ قبولیت کا وہ حسن مرتبہ عطا کر کہ خود اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، کہ خود قبولیت میرے ہر حرف پہ 100 بار آمین کہے۔ جب بھی میں کوئی دعا مانگوں تو خود قبولیت جو ہے میری ہر دعا پر 100 بار آمین کہے۔ کہتے ہیں کہ غم شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز، کی رہیں خون جگر سے میری آنکھیں رنگی۔ شبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، کہ حضرت حسین کے غم میں میرا سینہ یہاں تک لبریز ہو، سینہ یہاں تک بھرا ہوا ہو، کہ خون جگر کی میری آنکھیں، میرے جگر کے خون سے میری آنکھیں جو ہو رنگی ہوئی ہو، یعنی میری آنکھوں سے جو اشک نکلیں وہ خون کے مانند ہو، رنگین خون ہو، یعنی خون جگر جو ہے میرے آنکھوں کے ذریعے سے نکلے، میری آنکھیں جو ہیں غم شبیر میں رنگین ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ تباہ کو الفت دلدل میں یہ سرگرمی شوق، کہ جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبیں، اور میرے دل میں دلدل کی یعنی حضرت حسین کے گھوڑے کی وہ محبت پیدا کر دے، اس کی یہ اس حد تک محبت پیدا کر دے کہ جہاں بھی اس کے قدم چلیں، اس گھوڑے کے قدم پڑیں، میری پیشانی جو ہے اس کے قدم پر پڑے، یعنی میرے دل میں اس گھوڑے کی یعنی حضرت حسین کے گھوڑے کی ہی محبت اتنی زیادہ پیدا کر دے کہ جہاں جہاں اس کے قدم جائیں وہاں میری پیشانی بھی جھکی ہوئی ہو، یا یہ کہ میں اس کے نقش قدم پر میں بھی چلتا رہوں۔ دل الفت نصب و سینہ توحید فضا، نگاہ جلوہ پرست و نفس صدقی غزیں۔ کہنے کہ میرے دل میں الفت و محبت پیدا کر، اور میرا سینہ جو ہے توحید کی فضا سے بھر دے، اور میری نگاہ جو ہو ان کے جلووں کی پرستش کرنے والی ہو، اور میرا نفس، میری جان جو ہو صدق گزیں ہو، سچائی پر چلنے والی ہو، سچائی کو ماننے والی ہو۔ صرف عادہ عصر شعلہ دود دوزخ، وقف احباب گل و سنبل و فردوس بری۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو دشمن ہوں وہ جہنم کے شعلوں میں ہوں، جہنم میں جلیں۔ عصر شعلہ دود دوزخ یعنی دوزخ کا دھواں بنے، دوزخ کے دھوئیں کے شعلے کے اثر میں ہوں، یعنی وہ لوگ، معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، دود یعنی دھواں، دوزخ کا دھواں کے شعلے کا عصر شعلہ دود دوزخ، یعنی آپ کے جو دشمن ہیں وہ جہنم میں جلیں، جہنم کے دھوئیں کے شعلے کے اثر میں ہوں، اور آپ وقف احباب گل و سنبل و فردوس بری، اور آپ کے جو احباب ہوں، آپ کو اہل عیال جو ہوں وہ فردوس بری کے جنت کے گل و سنبل میں ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں ہوں، اس کی اللہ کی جنت کی نعمتوں میں، اس کی رحمتوں میں، ان کے پھولوں اور پھلوں میں ہوں، اور وہاں پہ مزے لے رہے ہوں۔ تو یہ غالب کا قصیدہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں
لکھا گیا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح پورے تمام اشعار کی رکھ دی ہے. بہت اچھے سے شاید میں نے نہیں کی ہو، پھر بھی بہت کوشش کی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی. اگر آپ کو فائدہ مند ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس چینل پر اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں.